سابق ISI چیف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جرنل کورٹ مارشل کا عمل شروع۔ فیض حمید کے خلاف نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کے انکوائری۔ فیض حمید کو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تحویل میں لیا گیا۔ 3 اسٹار جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی متعدد بار آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ برطانیہ، محسن نقوی کی برطانوی ہم منصب یووٹ کوپر سے ملاقات۔ پاکستانی پولیس افسران کی برطانیہ میں ٹریننگ کے امور پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت جاری۔ اجلاس میں ملکی داخلی سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج میاں چنو جائیں گی۔ مریم نواز قومی ہیرو ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے کا چیک دیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ارشد ندیم کے نام سے منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گی۔ مستونگ میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ قتل، کھڑکوچا میں فائرنگ سے MP رحمت بلوچ کے بھائی مالک جان سمیت 2 افراد زخمی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گردوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج شاندار آزادی نائٹ پریڈ ہوگی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر آزادی پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کیڈٹس اپنے مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کریں گے۔ مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان جشن آزادی اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ گھڑ سواری اور نیزہ بازی مقابلوں کا بھی شاندار مظاہرہ۔ بلوچ ثقافتی رقص بلوچی چاپ نے محفل میں رنگ بکھیر دیے۔ جشن آزادی میں صرف 1 دن باقی، تیاریوں کا فائنل راؤنڈ، ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ گہما گہمی عروج پر پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا۔ وزیر آباد سے آزادی فلوٹ آج لاہور پہنچے گا۔ حافظ آباد میں 500 گز کا قومی پرچم تیار۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں آج رات آتش بازی کا اعلان۔ بحیر عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں ملک پر اثر انداز۔ آج بھی ملک کے کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کل سے طوفانی بارشوں کی وارننگ۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آزاد کشمیر میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ بارشوں کا سلسلہ 14 سے 18 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان نے ایران کے بڑے حملے سے خبردار کر دیا۔ جان کیربی نے کہا کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے اسرائیل کو مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ترجمان پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کشیدہ صورتحال میں عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلاء کا امکان ہے۔ فوج کے انخلاء کا باضابطہ اعلان واشنگٹن میں ہوگا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رکے، گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 25 فلسطینی شہید۔ مشرقی خان یونس کے ایک گھر پر رات گئے حملے میں 10 فلسطینی شہید۔ خان یونس کے مشرقی علاقے سے 75,000 سے زائد فلسطینیوں کو جبری بے گھر کر دیا گیا۔ بے یار و مددگار فلسطینی فٹ پاتھ گلیوں میں بغیر خوراک اور پانی کے سونے پر مجبور۔
غزہ میں شہادتیں 40,000 کے قریب پہنچ گئیں۔ جنوبی غزہ میں حماس کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ بنگلہ دیش کی پوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک بدر کیے جانے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ وطن واپس آنے کی پیشکش بھی کر دی۔ وزارت داخلہ امور کے سربراہ کے مطابق حسینہ واجد اپنی مرضی سے ملک چھوڑ کر گئیں۔ ان پر کسی قسم کا جبر نہیں تھا، لیکن اب ان کو واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں چاہتے۔ برطانیہ میں گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ کیمبرج میں درجہ حرارت 34.8 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یلو وارننگ جاری۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث گزشتہ برس یورپ میں 47,000 اموات ہوئی تھیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، اسرائیل اور مشرق وسطی میں زلزلے کے جھٹکے۔ لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 رہی۔ اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا 785واں سالانہ عرس کا آج تیسرا اور آخری روز۔ قوم زکریا کانفرنس کی آخری نشست ہوگی۔ عرس پر ملتان میں آج عام تعطیل۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ کل قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ مہمان ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ دنیا کرکٹ کے تیز ترین بالر راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شعیب اختر 49 برس کے ہو گئے۔ شائقین کرکٹ آج بھی بنگلور ٹیسٹ میں راہل ڈراوڈ اور سچن تندولکر کا کلین بولڈ نہیں۔ ملتان کی ثانیہ زہرا کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ جمع، خودکشی کی تردید۔ پھندے کے لیے استعمال دوپٹے پر ثانیہ کے شوہر اور ساس کا ڈی این اے میچ ہو گیا۔ ثانیہ کے ناخن سے ملنے والے سیمپل کا ڈی این اے بھی شوہر سے میچ کر گیا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا ثانیہ زہرا قتل کیس کے تمام حقائق سامنے آ چکے۔ خواتین کو گھروں اور باہر محفوظ بنانا وزیر اعلیٰ کا مشن ہے۔ اور سریلی کانوں میں رس گھولتی آواز، دلکش انداز، پاپ موسیقی کی ملکہ نازیہ حسن کو بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ ممتاز گلوکارہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ۔